شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 5واں محرم الحرام ہمارے سر پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع گورنر مدینہ کو یزید کا حکم، کیا یزید فاسق و فاجر تھا، اور امام پاک کی گورنر مدینہ سے ملاقات، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب یہ ہوا کہ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید اپنے باپ کی جگہ تخت سلطنت پر جا بیٹھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے اہم مسئلہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، اس لیے کہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ حکومت کے بقا و تحفظ کا تھا، اس لیے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی گئی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کی تاکید کی۔ اہل مدینہ کو ابھی تک حضرت معاویہ کی وفات کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ولید یزید کے اس حکم کے سخت پریشان ہوا، اس لیے وہ اس حکم کی تعمیل کو بہت مشکل سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بولا اور بلا بھیجا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ مروان انتہائی سنگ دل آدمی تھا، اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کا حکم دیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے اور نہ کریں تو وہ ان تینوں کو سر قلم کر دیں، اور اگر ایسا نہ کیا اور ان کو وفات معاویہ کی خبر مل گئی اور یہ مدعی خلافت بن کر کھڑے ہو گئے تو ان پر قابو پانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ولید نے ان حضرات کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص مسجد نبوی میں پہنچا، اس وقت امام علی مقام اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں موجود تھے۔ قاصد نے ان دونوں کو امیر کا پیغام دیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا تم چلو، ہم آتے ہیں۔ ابن زبیر نے امام سے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ ولید نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا میرے خیال میں حاکم شام کی موت واقع ہو گئی ہے، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ اس کا منبر الٹ گیا ہے اور اس کے محل میں آگ گر رہی ہے، اور ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ اس کی خبر عام ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کی بیعت لے لیں۔ ابن زبیر نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں چند آدمیوں کے ساتھ لے کر جاتا ہوں اور وہاں پہنچتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انکار کی صورت میں معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ ابھی آپ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ ولید کی ایلچی نے دوبارہ آ کر کہا ولید آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا جلدی کی بات کیا ہے؟ میں تو خود آ رہا ہوں۔ قاصد نے واپس آ کر بتایا تو مروان نے کہا اے ولید، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بغاوت پر آمدہ ہیں، اس لیے وہ اب تجھ سے نہیں ملیں گے۔ اور ولید نے مروان کو ڈانٹتے ہوئے کہا امام علی مقام وعدہ وفا ہیں، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اسے وہ پورا کریں گے۔ ولید خدا ترس تھا، اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ جب اس نے امام علی مقام کی پاکیزگی کا اظہار کیا تو مروان خاموش ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد ولید کو واپس کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور 30 جوانوں کو مسلح کر کے فرمایا میرے ساتھ دارالعمارہ چلو اور ولید کے دروازے پر بیٹھ جانا، اگر میں تمہیں بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو اندر چلے آنا، اور جب تک باہر نہ آؤں واپس ہرگز نہ جانا۔ آپ ان جوانوں کو لے کر دارالعمارہ گئے اور خود اندر چلے گئے اور سلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کو کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا مجھے جیسے آدمی کا چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں ہے، کل سب لوگوں کو اعلان کرو، جمع کرو، اور اس وقت جو مناسب ہوگا عمل میں لایا جائے گا۔ ولید امن صلح پسند آدمی تھا، اس نے کہا آپ نہایت سنجیدگی گفتگو فرما رہے ہیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو مروان نے ولید برہم ہو کر کہا اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو دوبارہ پکڑنے پر تم قابو نہ آؤ گے، ان کو پکڑ کر قید کر لیا جائے یہاں تک کہ یزید بیعت کر لے، اور اگر انکار کرے تو ان کو قتل کر دو۔ امام مقام یہ سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا اے ابن
زرقا تم میں سے کس کو طاقت ہے کہ میرے متعلق ایسی حرکت کو ارتکاب سمجھے؟ اے ابن زرقا تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تو نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں اس لیے نواسے رسول علیہ السلام کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا بھر کا مال و متاع بھی حاصل ہو جائے تو بھی میں قتل نہیں کروں گا۔ اے مروان کل قیامت کے دن قاتلان حسین کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اور ایسا شخص عذاب الہی کا مستحق اور حقدار ہے۔ یزید شرابی ہے، یزید بد اخلاق اور زانی، فاسق اور فاجر اور بدکار، گستاخ اور بے ادب تھا، اس لیے امام علی مقام نے یزید جیسے بدقماش شخص کی بیعت کو ہرگز قبول نہ کیا۔ ولید نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو بھیج دی، جس کے جواب میں یزید نے کہا اور لکھا کہ دوبارہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور امام حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ ولید نے خط پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے الفاظ پڑھے اور ساتھ ہی کہا کہ یزید اگر روئے زمین کی بادشاہی بھی دے دے تو بھی میں نواسے رسول علیہ السلام کو شہید کرنے کی جرات نہ کروں گا، اور یزید کی حکم عدولی پر جو بھی مجھے سزا ملے گی میں اسے برداشت کر لوں گا۔ ولید نے کسی رازدار کے لیے ذریعہ یزید کا مضمون سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیج دیا اور پیغام بھیجا کہ وہ اپنے رسول یزید کے متواتر خطوط آ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا، چونکہ میں محب اہل بیت ہوں اور سلسلے میں سخت حیران ہوں۔ آپ بوقت شب روز انور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور سلام بجا لائے اور قبر مبارک سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی رونے لگیں۔ روتے روتے یہ کہتے تھے کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، سینے سے چمٹا کر پیار کرنے والے نانا جان، میرے پشت اقدس پر چڑھ جانے پر سجدہ لمبا کرنے والے نانا جان، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا جان، آج میرا حال دیکھیں، میں غمگین ہوں، پریشان ہوں، اشک بار ہوں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں، کوئی محرم راز نہیں، بجز درد غم کے کوئی ہمدم نہیں، آہ درد دل کس سے کہیں اور زخم جگر کب تک سہیں۔ اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا، اسی کے واسطے ماں نے مجھ کو دودھ پلایا، اسی کے واسطے جبرائیل گہوارہ جھلاتے تھے، ہمیشہ میوے جنت کی مجھے لا کر کھلاتے تھے۔ جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے الوداع ہو گئے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ کیا وقت تھا کہ جب نواز نبی، جگر گوشہ علی، نور چشم زہرا، سرور قلب حسن مجتبی مدینہ طیبہ سے الوداع ہو رہا تھا۔ اس طرح رات گزر گئی، صبح واپس گھر آئے اور دوسری رات پھر روضہ اقدس معطر منور پر حاضر ہوئے۔ دوسری رات روتے روتے مزار پر انوار پر سر رکھ کر سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ماں لشکر ملائکہ تشریف لائے اور امام علی مقام کے سر انور کو اپنے سینے مقدس سے لگایا، پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا اے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ کربلا میں تمہیں قطرہ آب سے ترسا کر اور تیروں کا مینہ برسا کر شربت شہادت پلائیں گے اور ایسی حرکت کے باوجود میری شفاعت کی امید رکھیں گے، حالانکہ قیامت میں یہ لوگ میری شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اے حسین، تمہارے ماں باپ اور برادران سب حزن و ملال کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں اور تو بھی نہایت مغموم میرے پاس آیا ہے، اور تیرے لیے جنت میں بہت بڑا مقام ہے جو شہادت کے بغیر حسین حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے حالت خوف میں عرض کی مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی خواہش نہیں نانا جان، مجھے قبر کے اندر اپنے پاس ابھی ہی بلا لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا تیرا دنیا میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ تم شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے ثواب عظیم کو پہنچو اور مجھ تک پہنچو۔ دوسری روایت میں امام علی مقام اپنے برادر مکرم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مزارات کی حاضری کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب برادر مکرم کی قبر اقدس پر سلام عرض کیا اور فارغ ہوئے اور والدہ محترمہ کی قبر پاک پر عرض کی امی جان آپ پر سلام ہو، آپ کی زیارت اور رخصت کے لیے حاضر ہوں، والدہ ماجدہ کی قبر انور سے آواز آئی اے ماں کی مظلوم شہید بیٹے، تجھ پر بھی سلام ہو اور میں اجازت دیتی ہوں کہ تو جا اور کربلا میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر اور نانا کا وعدہ نبھا اور خواب کو پورا کر۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شاست حسین بادشاہ است حسین
سرداد نداد دست در دست یزید حقا که بنای لا اله است حسین